بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، سورہ رعد کی آیت نمبر 38 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے محبوب، آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، سب کے لیے ہم نے بیویاں اور اولادیں بنائیں۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے نکاح کا ایک عظیم تصور اور ان کی ازواج مطہرات اور اولادیں تھیں۔ کیا ہم نکاح کر کے اللہ کا تقرب حاصل نہیں کر سکتے؟ اللہ کے مقبول بندے اور اس کی معرفت کو پہچان نہیں سکتے؟ نکاح تمام قسم کے لوگوں میں ہے، مسلمانوں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں۔ یہودی مال و دولت کی بنا پہ نکاح کرتے ہیں، عیسائی حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، اور مسلمان جو ایمان والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ دین داری کی بنا پر نکاح کیا کرو۔ تو مسلمان دین کی نسبت سے، دینداری کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ اب ایک نکاح کا معاملہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو لاہور میں ایک واقعہ ہوا۔ بیٹی کا نکاح تھا، والد نے 1 سال پہلے سے تیاری شروع کی، کارڈ چھپوائے، اور اس کے لیے جو برتن تیار کیے گئے وہ خود آرڈر پہ بنوائے۔ پتھر کے برتن بڑے انمول طریقے سے بنوائے، اور اس کے اوپر شادی کی یادگار بھی لکھوائی۔ بڑا انتظام کیا گیا، اور پھر بارات جو آنے والی تھی ان کے گلے میں 1,000 روپے کا ہار بھی پہنایا گیا، اور پیسہ خوب پانی کی طرح بہایا گیا۔ بڑے انتظام ہوئے، اور ادھر لڑکے والوں نے بھی کوئی کمی نہیں کی۔ انہوں نے بھی چڑیا گھر سے ہاتھی کرائے پہ لیا اور ہاتھی پہ سوار ہو کے آیا، جیسے کوئی جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو بڑا پروٹوکول تھا، اور بڑا اس پہ پیسہ خرچ کیا گیا، اور پھر یہ کہا گیا کہ جتنے بھی یہ باراتی ہیں، یہ برتن یادگار کی حیثیت سے اگر اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو یہ بھی اجازت ہے انہیں۔ تو بڑے شاہانہ قسم کے انتظامات ہوئے، اور رخصتی ہو گئی۔ اب لڑکی کے والد سے کچھ عورتوں نے پوچھ لیا، جو ان کے خاندان کی گھر کی عورتیں تھیں، کہ مہر کتنا مقرر ہوا؟ وہ کہنے لگا، اوہو، ہم نے تو نکاح ہی نہیں کیا۔ اب لوگ رخصت ہو گئے تھے، کہا کہ جلدی کرو، باراتیوں کو جو راستے میں ہیں واپس بلاؤ، جو گھر میں پہنچ گئے ہیں ان کو بھی پیغام بھیجو تاکہ ہم نکاح کر لیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، اتنا خرچ کیا گیا، 1 سال پہلے
تیاریاں شروع ہوئیں اور اصل کام جو اللہ کا حکم تھا وہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ ہے دین سے دوری کی وجہ۔ دین کے اندر اللہ نے سب کچھ رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ دین کے اندر میانہ روی رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ روی کا سبق دیا۔ فرمایا ایسا کام جس کے اندر میانہ روی ہو، خیر الامور اوسطھا، بہترین کام وہ ہوتا ہے جو درمیانے درجے کا ہو، جس میں بہت بڑھ چڑھ کے بھی حصہ نہ لیا جائے اور بالکل اسے حقیر سمجھا جائے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہ سمجھی جائے، وہ بھی نہ ہو، درمیانے درجے کا۔ وہ معاملات ہوں، کاروبار ہوں، لین دین ہوں، خوشی کا معاملہ ہو، غمی کا معاملہ ہو، جس طرح کا بھی معاملہ ہو، خیر الامور اوسطھا، درمیانے درجے کا۔ اب شادیوں میں بہت بڑھ چڑھ کے بھی کسی معاملے میں کام نہیں ہونا چاہیے اور بالکل گھٹیا طریقے سے بھی نہ ہو۔ یہ دین کی دوری کی وجہ سے جو اصل کام تھا، جو نکاح کے دو بول ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عورت ساری زندگی کے لیے حلال ہو جاتی ہے، وہی نہیں ہوا تو کیا فائدہ ہوا؟ اب اس کے برعکس دیکھیے، اگر دینداری کی وجہ سے دین کو سمجھ کر یہ کام کیا جائے تو پھر دنیا میں ہی، زندگی میں ہی جنت کے مزے بندہ لے لیتا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی تھے جو قوم سکھ سے تعلق رکھتے تھے۔ چھوٹی عمر میں، جوانی سے قبل ہی مسلمان ہو گئے۔ سارا خاندان سکھ گھرانہ ہے، لیکن اللہ نے ان کو قبول کر لیا۔ اسلام کی دولت ان کو حاصل ہو گئی اور دارالعلوم دیوبند کے اندر انہوں نے داخلہ لے لیا، دین کا علم پڑھنا شروع کیا، دورہ حدیث تک پہنچ گئے، آخری درجے میں، آخری سال تعلیم کا۔ اور ادھر ان کے سسر جو بننے والے تھے، گھر کی عورتوں نے کہا کہ بچی جوان ہو گئی ہے، آپ کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیں۔ اب انہوں نے دینی مدارس کا چکر لگانا شروع کیا، مدرسوں میں گئے، جاتے جاتے آخر وہ دارالعلوم دیوبند کے اندر پہنچے۔ وہاں دورہ حدیث کی کلاس میں جب گئے تو یہی طالب علم احمد علی جب ان پہ نظر پڑی تو نظر ٹک گئی، نظر جم گئی۔ ان کے استاد مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ سے پوچھنے لگے کیا اس بچے کی شادی ہوئی ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں۔ کیا یہ بچہ شادی کرنا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ تو اس سے پوچھنا پڑے گا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو کہنے لگا میرا تو سارا گھرانہ سکھ مذہب سے تعلق رکھتا ہے، میں تو اکیلا ہوں، میرا کوئی بھی نہیں سوائے اللہ کے، مجھے کون رشتہ دے گا؟ استاد نے کہا اگر کوئی آپ کو رشتہ دے، آپ کی شادی کرنا چاہے تو کیا اس کام کے لیے آپ تیار ہیں، آپ رضامند ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ تو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہا النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ نکاح کرنا تو آپ کی سنت ہے، آپ کی سنت سے جو انکار کرے تو آپ نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ تو جب بتایا گیا کہ وہ لڑکا تو تیار ہے، ایگری ہے اس بات کے لیے، تو اسی وقت ان کے جو سسر بننے والے تھے کہنے لگے ٹھیک ہے،
کل عصر کے بعد نکاح ہوگا، کل عصر کے بعد یہی مسجد کے اندر نکاح ہوگا۔ اب اس کو بتایا گیا تو انہوں نے جب اپنے ساتھیوں سے، طالب علموں سے اس بات کا ذکر کیا تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ مذاق کرنے لگے۔ طالب علم ہی ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کی باتیں کرنے لگے، کہنے لگے ہاں کیا کل آپ کا نکاح ہے، آپ کی شادی ہے؟ تو ایک نے کہا آپ ایسا کرو، شادی کے لیے نیا جوڑا تو خرید لو، یہ آپ کے کپڑے تو پرانے بھی ہیں اور میلے بھی ہیں۔ تو اس نے کہا میرے پاس تو اتنی گنجائش نہیں کہ میں نیا جوڑا خریدوں۔ پھر ایک نے مشورہ دیا چلو نیا خرید نہیں سکتے تو کسی سے عاریتاً مانگ لو، ادھار مانگ لو جوڑا۔ کہنے لگے کہ میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا میں کسی سے کپڑا مانگوں، کپڑا کوئی جوڑا کسی سے مانگ کر استعمال کروں، میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا۔ پھر ایک نے مشورہ دیا چلو یہ بھی نہیں کرتے، کم از کم اس کو دھو تو لو، یہ صاف تو ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ اب وہ کپڑے دھوئے، سردی کا موسم تھا اور موسم بھی ابر آلود ہو گیا، بادل چھا گئے اور ادھر سے عصر کا وقت بھی قریب ہو گیا۔ اب یہ مسجد سے ایک طرف جا کر سائیڈ میں کپڑوں کو ہوا میں لہرانے لگے اور دعا کرنے لگے کہ یا اللہ ان کو خشک کر دے۔ اب وہ تو خشک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، سردی کا موسم تھا، اوپر سے بادل بھی چھا گئے تو اذان ہو گئی۔ اب پریشان ہوئے کیا کریں، اسی طرح گیلے کپڑے انہوں نے پہن لیے، سردی سے بھی ٹھٹر رہے ہیں اور مسجد میں جا کے بیٹھ کے نماز پڑھی، مجلس میں بیٹھ کے۔ اب سسر ان کا دیکھ رہا ہے کہ کل بھی یہی کپڑے تھے اور آج بھی وہی کپڑے ہیں، کل میلے تھے آج دھلے ہوئے ہیں، لیکن ان کی نظر اس چیز پہ نہیں تھی، ان کی نظر اس بچے کے علم پر تھی۔ نکاح ہو گیا۔ اب نکاح کے بعد آخری سال تھا ان کی تعلیم کا، کچھ دنوں کے بعد جب رخصتی ہوئی، کام وغیرہ تو تھا نہیں، کبھی فاقے ہوتے، کبھی کھانے کو کچھ ملتا، کبھی نہ ملتا، جیسے کیسے کر کے گزارا کیا۔ چند دنوں کے بعد بچی جب اپنے والدین کے گھر گئی تو ماں نے پوچھا بیٹی تم نے اپنے نئے گھر کو کیسا پایا؟ بیٹی نے جو جواب دیا وہ جواب قابل رشک ہے۔ بیٹی کہنے لگی اماں جان میں تو سنتی تھی کہ جنت مرنے کے بعد ملتی ہے، مجھے تو زندگی میں ہی جنت مل گئی، میں تو اتنی خوش نصیب ہوں، مجھے زندگی میں جنت مل گئی۔ وہ بیٹی بھی تقوی والی، پرہیزگار، دین والی تھی، اس نے بھی دین کو سمجھا، دین کو ترجیح دی۔ یہ ہے دین کے اوپر صحیح معنوں میں چلنا اور دینداری کو دیکھ کر شادیاں کرنا۔ مسلمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال و دولت دیکھ کر شادی نہیں کرو، حسن و جمال دیکھ کر شادی نہیں کرو، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے شادی کرو تو دینداری کی وجہ سے کرو۔ اب وہ تھے مولانا احمد علی لاہوری، جب لاہور میں آئے تو کوئی جانتا نہیں تھا، جب اس دنیا سے رخصت ہوئے کیا مرد کیا عورتیں، جب ان کی میت گلیوں سے گزر رہی تھی، بازاروں سے گزر رہی تھی، مکانوں کی چھتوں کے اوپر بیٹھ کر پھول برسا رہے تھے اور رو رہے تھے کہ ایک اللہ کا ولی ہم سے رخصت ہو گیا، اور ان کی قبر مبارک سے کئی دن تک خوشبو آتی رہی، لوگوں نے مٹی اٹھانی شروع کر دی کہ خوشبو والی مٹی ہے، کچھ لوگ مخالف ہوتے ہیں، کچھ لوگ جیلس ہوتے ہیں،
جو مخالف تھے کہنے لگے ان کے مریدوں نے مٹی میں خوشبو آ کر ملا دی گئی ہے، وہ مٹی اٹھا کے لے گئے اور لیبارٹری میں جا کے چیک کی، دیکھا گیا، پتہ چلا کہ یہ دنیا کی خوشبو نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کی طرف سے ہے، یہ جنت کی خوشبو ہے۔ ان کی قبر سے کئی دن تک خوشبو آتی رہی۔ پھر ان کے خلیفہ تھے، انہوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ آپ قبر کے عذاب سے بڑے ڈرا کرتے تھے، بڑے رویا کرتے تھے، بتاؤ کیا معاملہ آپ کے ساتھ ہوا؟ حضرت فرمانے لگے میری وجہ سے میانی قبرستان والوں کہ سارے لوگوں کو اللہ نے بخش دیا، کہ اس لیے کہ تو قبر سے ڈرتا تھا، تیری وجہ سے ہم نے سب کو گناہوں کو معاف کر دیا اور سب کو بخش دیا۔ یہ ہے دینداری کی وجہ سے شادیاں کرنا، اور دین کی وجہ سے اللہ رب العزت جو عزتیں عطا فرماتا ہے، جو بلندیاں اور جو کامیابیاں عطا فرماتا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی دین کو سمجھ کر اپنے بچوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے خویش و قارب کی شادیاں اسی طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔